سر آج کی یہ جو پریس کانفرنس دے رہے ہیں اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کس بارے میں دے رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا حضرات کا میں شکر گزار ہوں. آج کی پریس کانفرنس ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس وقت آخری عشرہ جو ہے رمضان کا وہ شروع ہے. پچھلے 3-4 دن سے سرنکوٹ ٹاؤن کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں کے اندر جو ہے سرنکوٹ تحصیل کے اندر جو ہے وہ پانی کے کرائسس جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اس میں ہماری جامع مسجد ہوں یا جتنے بھی ہمارے مدرسے ہوں یا لوگوں کے گھروں میں ہو، وہاں پر پانی کی جو ہے وہ سخت قلت ہے. کسی قسم کی کوئی پرکار کا جو ہے وہ سپلائی سسٹم جو ہے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پی ایچ ای کے ڈیلی ویزرز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک جائز ڈیمانڈ ہے. ہمیشہ ہمارے ڈیلی ویزرز کے ساتھ یا نیڈ بیسز ہوں یا ہمارے کیجول لیبرز ورکر ہوں، ان کے ساتھ جو ہے وہ بے انصافی ہوئی ہے. 96 سے لے کر جب 1996 میں ڈیلی ویزر لگنا شروع ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی اور نیشنل کانفرنس نے نوجوانوں کو بیوقوف بنا کے ان لوگوں کو 1000 روپے پہ 1500 پہ ڈیلی ویزر جو ہمارے منسٹر حضرات تھے انہوں نے بھرتی کرنا شروع کیا. آج یہ کنڈیشن بن چکی ہے کہ جموں کشمیر یوٹی کے اندر 1 لاکھ سے زائد ہمارے ڈیلی ویزرز جو ہے اس وقت پریشان ہیں. یہ پوری دین جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب 1996 سے لے کر 2012 تک ان کی سرکار رہی ہے اور اس سرکار میں بھی انہوں نے بار بار ہمارے ڈیلی ویزرز بھائیوں کے ساتھ دھوکے کیے. انہوں نے کہا کہ ہم ڈیلی ویزرز کو پرماننٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم ڈیلی ویزرز کے لیے پالیسی بنائیں گے اور ان کو جو ہے وہ پرماننٹ کریں گے. وہ بھی 2012 کا پیریڈ جب گزرا اور اس کے بعد 2024 کے بعد پھر سرکار جو ہے اب نیشنل کانفرنس کی آئی اور نیشنل کانفرنس نے اپنے مینیفیسٹو میں اس چیز کو واضح طور پہ کہا تھا کہ سرکار بننے کے بعد پہلی اسمبلی کے اندر تمام ڈیلی ویزرز کو پرماننٹ کیا جائے گا. اور سرکار کے دھوکے کی وجہ سے جب سرکار نے اسمبلی کے اندر ان لوگوں کے وعدے جو ہے وہ پورے نہیں کیے تو آج آپ دیکھیے پورے جموں کشمیر کے اندر ہمارے پی ایچ ای ڈیلی ویزرز ہوں یا ہماری آنگن واڑی ورکرز ہوں، جتنی بھی ہمارے جو ڈیلی ویزر کنٹریکچرز الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں ہیں، چاہے وہ رورل ڈیولپمنٹ میں ہوں، ہر جگہ پہ دیکھیے بجلی میں ہوں، تمام لوگ جو ہے وہ احتجاج کے اوپر آگے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس کی پالیسی یہاں کے نوجوانوں کو برباد کرنے کی ہے، جہاں کے لوگوں کو پریشان کرنے کی ہے. اگر ان لوگوں نے سرکار نے وعدہ کیا تھا تو ان لوگوں کے لیے پالیسی لانی چاہیے تھی. کل بڑی شرم کی بات ہے، میں نے سریندر چودھری جی کا انٹرویو سنا جو ہمارے ڈپٹی چیف منسٹر ہیں. انہوں نے یہ کہا یا تو ان کو نوکری کرنی ہوگی یا ان کو نوکری چھوڑ کے جو ہے وہ لیڈری کرنی ہوگی. میں کہتا ہوں ایک طرف تو آپ کی سرکار وعدے کرتی ہے کہ ڈیلی ویزر اور کنٹریکچرز کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا جائے گا اور دوسری طرف ڈپٹی چیف منسٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نوکری چھوڑیے اور لیڈری کیجیے. فی الحال میں اتنا کہوں گا ہمارے ضلع انتظامیہ سے، کل بھی میری جو ہے یہاں پر محکمہ پی ایچ ای کے جو ہمارے آفیسران ہیں ان سے بھی بات ہوئی تھی. ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ سرن کوٹ کے اندر ہماری امپلائمنٹ جو پرماننٹ ملازم ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہے. یہاں پر 4 یا 5 لوگ اس وقت پرماننٹ ہے، لیکن زیادہ تعداد ہماری جو ہے ڈیلی ویزر نیڈ بیسز اور سی پی ورکرز کی ہے، جس کی وجہ سے یہ سپلائی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. میں ڈپٹی کمشنر پونچھ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو پرماننٹ ملازم اس وقت اگر کسی جگہ پہ زیادہ ہے، پونچھ سے ایک دن ملازم سرن کوٹ میں شفٹ کیا جائے، سرن کوٹ سے میٹر میں شفٹ کیا جائے. اس طرح سے کسی طرح جو ہے وہ پانی کی سپلائی کو بحال کیا جائے. اگر یہی حالت رمضان کے مہینے میں رہی، آنے والے کچھ دنوں میں عید کے بعد جو ہے یہاں پر نراتے جو ہے وہ شروع ہونے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر لوگ جو ہے ایک بہت بڑا احتجاج جو ہے سرن کوٹ کے اندر ہو سکتا ہے. میں پھر ایک بار محکمہ پی ایچ ای کے اعلیٰ افیسران سے، ڈپٹی کمشنر پونچھ سے یہ گزارش کروں گا کہ فوری طور پر جو ہے وہ پی ایچ ای سسٹم کو جو پانی سپلائی کو جو ہے وہ بحال کیا جائے. اور یہاں کی سرکار کو بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو بار بار آپ کے جھوٹے وعدے جس کی وجہ سے آج نوجوان جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آیا ہے، 1996 میں آپ کے والد صاحب کی یہی پالیسی تھی اور آپ کی بھی یہی پالیسی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے. اگر ان کی آپ جو ہے پرماننٹ نوکری نہیں کر سکتے تو ان کی سیلری کو ہیک کیا جائے. جتنے بھی نیڈ بیسز کانٹریکچول بیسز لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی سیلری جو ہے 30 سے 50 ہزار روپے تک ہونی چاہیے اگر آپ پرماننٹ نہیں کر سکتے ہیں. میں ایک بار پھر میں ضلع انتظامیہ کو وارن کر دینا چاہتا ہوں اور تحصیل انتظامیہ کو کہ فوری طور پر آپ کو 12 گھنٹے ہم دیتے ہیں سرن کوٹ ٹون کی طرف سے کہ سرن کوٹ کے اندر ہی نہیں بلکہ گاؤں کے تمام علاقہ میں پانی کی سپلائی کو بحال کیا جائے. اگر کل تک تمام ایریاز میں پانی کی سپلائی کو بحال نہ کیا گیا تو میں ایز اے پارلیمنٹر صدر یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو، تمام پارٹیز کے لوگوں کو ساتھ لے کے ہم ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ سرن کوٹ کے اندر کریں گے.